بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ماجد ہے، یوٹیوب چینل میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا اہم ترین خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آج میں نے ایک انتہائی دلچسپ تاریخی واقعہ آپ کو سنانا ہے، جو پاکستان میں آج سے تقریباً 35 برس پہلے اسلام آباد راولپنڈی میں یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ تو اس سے پہلے آج کی اہم ترین خبروں پر نظر ڈالیں گے اور اس پر کرنٹ افیئر پر ایک تجزیہ پیش کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے آج گولڈن جوبلی جو آئین کی 73 کے آئین کی جو ہے 50 سالہ جو لائف ہے ان کی، اس کو آج پارلیمنٹ ہاؤس میں مشترکہ اجلاس ایک منعقد کیا گیا اور اس میں بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا گیا، مطلب دونوں ایوان کے ممبران کو، سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے گورنرز کو، چیف منسٹرز کو، چاروں صوبوں کے چیف منسٹر سمیت گورنرز، اور اس کے علاوہ اپنی نوعیت کا یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ وہ ہوا سیشن، جہاں پر چیف کہہ رہا ہوں، جہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہم نے دیکھا وزیر اعظم شہباز شریف کے جو ہے لیفٹ سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آج تقریر بھی کی۔ تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس عہدے کو یعنی زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس جائے۔ انہوں نے کہا بھی کہ میں آئین کے لیے ادھر آیا ہوں، لیکن مخالفین کے لیے یہ یقیناً موقع مل گیا۔ اس کے علاوہ جو قانون پاس کیا گیا ہے، جو صدر کی جانب سے ریجیکٹ ہوا ہے، جو عدلیہ کی مطلب پاور کو ذرا، خاص طور پر چیف جسٹس کی پاور کو ذرا کنٹرول کرنے کے لیے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ذرا چیف جسٹس کو، اس کے متعلق میں نے ایک بات کرنی تھی کہ یہ ابھی بظاہر تو ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہم بنا رہے ہیں فائدے کے لیے، کل کو ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن کل یہ واپس عمران خان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آج تو صدر مسترد کر رہے ہیں اس بل کو، لیکن کل یہ اس طرح کا ہے کہ اگر کل کو عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور اسی طرح کے کام کریں گے جس طرح انہوں نے قاسم سوری کے ذریعے رولنگ پاس کی تھی، تو پھر بینچ پورے فل کورٹ بینچ یعنی چیف جسٹس اگر اس وقت قاضی فائز عیسیٰ ہوتے ہیں تو وہ فوری طور پر اپنے طور پر ایک وہ سو موٹو لیں گے ان کے غلط کاموں پر، تو وہ نہیں لے سکیں گے۔ تو یہ ابھی عمران خان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ میرے لیے بھی فائدہ سود مند ہو سکتا ہے، میرے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ یہ قانون، تو ابھی اس وقت مخالفت برائے مخالفت جاری ہے۔ لیکن یہ آج خود قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہہ دیا کہ کل کو میں اگر کوئی کیس سنوں گا تو یہ آج جو میری حمایت میں ہے، کل ہو سکتا ہے میری بھی مخالفت میں یہ ہو سکتے ہیں۔ یہ آج انہوں نے اسمبلی میں اظہار خیال اپنے کرتے ہوئے یہ انہوں نے فرمایا۔ اب آتے ہیں آج سے 35 برس پہلے راولپنڈی اور اسلام آباد میں اوجڑی کیمپ پر دھماکے اس قدر بڑے ہوئے ہیں، اور یہ تصویر بھی میں آپ کو اسکرین پر لگاؤں گا۔ تو 10 اپریل 1988 کو اتوار کی صبح تھی، 9:50 پر راولپنڈی اور اسلام آباد میں زوردار دھماکے سے لرز اٹھے۔ آپ سب میں بہت سارے جو میرے آڈینس ہیں اس میں سے کوئی 1988 میں پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا، کوئی پیدا ہوا ہے تو شاید معلوم ذہن میں نہیں ہوگا۔ یہ اس قدر مطلب میں بھی پہلی دفعہ پڑھ رہا تھا کہ دھماکے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے، ہر طرف سے ان پر راکٹوں اور میزائلوں کی بارش ہونے لگی، یعنی راولپنڈی، اور یہ ایک ہولناک منظر تھا، قیامت کی وہ گھڑی جس میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم میں فیض آباد میں اوجڑی کیمپ کے اندر اسلحہ ڈیپو میں لگنے والی آگ کے باعث بم پھٹ رہے تھے۔ تو لوگ یہاں پر جو وہاں پر اسلحہ ڈیپو ہے وہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے میزائل ادھر ادھر پھیل رہے تھے، لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میزائل اور راکٹ اڑ اڑ کر دونوں شہروں کے مختلف حصوں میں
گر کر تباہی پھیلا رہے تھے. سڑکوں میں موجود لوگ پناہ کی تلاش میں بھاگ رہے تھے کہ کوئی سمجھ رہا تھا کہ یہ انڈیا کی طرف سے حملہ ہے, کوئی سمجھ رہا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے حملہ ہے. تو سڑک پر آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی. راکٹ اور میزائل لوگوں کے سروں پر سے ہوتے خوف و ہراس پھیلا دے زمین پر گر رہے تھے. تو چونکہ دونوں شہر ہے جڑوا شہر راولپنڈی اور اسلام آباد, ٹیلی فون, بجلی اور گیس کی فراہمی نظام درہم برہم ہو چکے تھے مکمل طور پر. تو اس کی وجہ سے, ان دھماکوں کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے چکلالہ میں بین الاقوامی ہوائی اڈہ بند کر دیا گیا اور پروازوں کی آمد و رفت کو روک دیا گیا. اوجڑی کیمپ سے کئی کلومیٹر دور ایوان صدر اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی کئی راکٹ گرے. ان دنوں ہفتہ وار چھٹی جمعہ کو ہوتی تھی, اس لیے اتوار کو تعلیمی ادارے اور دفاتر کھلے تھے. تو دھماکے کے فوراً بعد سرکاری و نجی دفاتر اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. اوجڑی کیمپ کے اسلحہ خانے میں لگی آگ بھڑک رہی تھی اور کیمپ سے ملحقہ آباد گلشن دادن خان کے رہائشی گھر سرمے کا ڈھیر بن چکے تھے. زخموں کے جسموں کے اعضاء اڑ گئے تھے, جسم بری طرح جھلس گئے تھے. ہسپتالوں میں جگہ نہیں تھی, اتنی زیادہ مطلب لوگ ہاسپٹل میں تھے. فوجی دستوں نے علاقوں کو گھیرے میں لیا اور امدادی کارروائیاں عروج پر تھی. تو یہ 35 برس پہلے کا واقعہ ہے ناظرین, ایک انتہائی, میں پہلی دفعہ یہ پڑھ کر میں بھی حیران ہوا کہ یہ واقعہ کبھی ہمارے نہ کسی مطالعے میں اس کا ذکر ہوا, نہ کسی ہم نے کوئی, اگر آپ لوگ بھی ٹیسٹ وغیرہ دے رہے ہوں, نہ کسی ایم سی کیوز میں نے کوئی میرے زیر بحث آیا یہ واقعہ جو اس قدر دھماکے دار اور اس قدر لوگ زخم اور جھلس کر لوگ انتقال کر گئے 35 برس پہلے 1988 آج کی ڈیٹ میں. تو ناظرین آج کے یہاں تک مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ہمارا موضوع ہوگا, انتہائی اہم موضوع ہوگا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. شکریہ.